بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، محدثین نے لکھا ہے کہ درج ذیل حدیث اپنے بچوں کو سکھائیے بلکہ لکھوائیے تاکہ انہیں یاد بھی رہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپ اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں، وہ شام و عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں ایسی صفت سناتا ہوں جس کو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ پہلا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں مرنے کے بعد اللہ کی دیدار ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ عرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا، اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہیے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی جیسے خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کی باپ اور اس کی ماں کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے، بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر دو ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہ یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ مومن تیری تمام امت سے زیادہ بلند درجہ کا امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلہ کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے، اسی وقت اس کی تمام چیزیں ہلاک اور برباد ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی،
ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے، تازہ اور زیادہ دودھ والے ہو جائیں گے، سوائے مدینہ اور مکہ کے تمام زمین ممالک کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا۔ دجال کے ظہور سے 3 سال پیشتر سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا، اور زمین کی پیداوار کا تیسرا حصہ بھی کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا 1 قطرہ نہ برسے گا، اور نہ زمین سے کوئی پیداوار ہوگی۔ تمام جانور اس قحط سالی سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ جزاک اللہ۔